السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 135واں درس ہے، یعنی 135، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 214ویں آیت یعنی 214 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ سماعت فرمائیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھ فرمائیے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہیں آئی؟ روداد سے مطلب مصیبتیں، پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول اور ان کے ساتھ کے ایمان والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں ماضی میں بھی جتنے بھی آیات گزرے ہیں اس کی مخاطبت تو مختلف انبیاء کرام اور ان کی اقوام ان کی امتیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہبری کرتی ہے۔ تو جب کبھی اس قسم کی آیتیں آتی ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مخاطبت تو ماضی کے انبیاء کرام رہے ہیں، سابقہ کے انبیاء کرام اور ان کی امتیں رہی ہیں، لیکن اس کا اثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا، سرکار دو علیہ وسلم کے بعد کے دور میں بھی، اور یہ قیامت تک کے لیے یہ آیت جتنے بھی جو لوگ رہیں گے ان کے لیے رہبری کرتی ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور دیگر اقوام کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین کے ساتھ ساتھ ہدی للناس ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آیات آتی ہیں، جیسا کہ یہاں پر جو بات آئی کہ کہہ اٹھے رسول اور ان کے ساتھ کے ایمان والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ کرام پر بھی جو بپتا گزری، جو مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام صبر و ثبات کے ساتھ رہے، بسا اوقات سرکار دو علیہ وسلم کے سامنے بھی اس بات کی گزارش کی کہ یا رسول اللہ کب ہماری مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کب مدد آئے گی، یہ تمام باتیں تفصیل سے اس میں آئے گی۔ تو بولنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ ان باتوں پر
غور کریں کہ جو سابق میں جو انبیاء کرام کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی ہے وہ ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری بھی رہبری اس میں ہوتی ہے، اور یہ آیات یا قیامت تک آنے والوں کے لیے رہبری کرتی ہیں۔ آئیے اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اب ہدایت لینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لینے کے لیے سخت مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، یہ مفت نہیں مل جاتی۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ دنیا سے اختلاف مٹانے کے لیے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا فرمایا گیا اور انہیں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا گیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس دینی فضیلت کے برقرار رکھنے کے لیے سخت مصیبتیں اور مشقتیں جھیلنے پر آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ دنیا کی اصلاح آسان نہیں ہے، تبلیغ دین کا کام آسان نہیں ہے۔ سابق میں بھی جیسا کہ آیتیں گزری ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے بھی ہمارے سامنے یہ باتیں آئی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا تو اس کے بعد ہی سے مخالفتیں شروع ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سرکار دو علیہ وسلم کے دین پر ان لوگوں نے مختلف قسم کے جملے کسنے لگے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، سرکار دو علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے۔ پھر جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے ان پر مصائب کا سامنا انہیں کرنا پڑا، ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان باتوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا، کیونکہ حق کا اعلان اتنا آسان نہیں ہے۔ باطل پرست قوتیں اٹھ آتی ہیں، چڑھ آتی ہے، اس وقت صبر و ثبات کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، ثابت قدم رہنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی گئی کہ آپ کو دین کا کام کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ گمراہوں کی گمراہی اور ان کے جھگڑے فساد ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں، اب یہ نئے نہیں ہیں، یعنی کہ اب اگر ہو رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمام ماضی میں جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان سب کو ان حالات سے گزرنا پڑا، اور پھر خود سرکار دو علیہ وسلم کو گزرنا پڑا، صحابہ کرام کو گزرنا پڑا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ والوں کی استقامت اور دین حق کی تبلیغ کے لیے کوشش اور مخالفین کے مقابلے میں صبر بھی ہمیشہ سے ہی ہوتے رہے، ایسا نہ ہو کہ تم ان صفات میں ان سے پیچھے رہ جاؤ۔ مطلب یہ تمام چیزوں کو آپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، یعنی کہ صحابہ کرام کو اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جو دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے تمام مصائب ان کے سامنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حق کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے دین کو دوسروں تک پہنچانا ان کا اپنا فریضہ ہے، اس کے لیے یہ تیار ہوتے ہیں، اور ہر قسم کی غربت، مفلسی، افلاس، تنگ دستی، اور پھر سامنے جو لوگ آ کر ٹھہر جاتے ہیں ان کے خلاف جو فقرے کسنے لگتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے دین کے کام کو آگے بڑھانا پڑتا ہے، دین کو دوسروں تک پہنچانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی آسانی سے کوئی چیز نہیں مل جاتی، اللہ اس کے رسول کی محبت یوں ہی نہیں مل جاتی۔ اور یہاں پر جیسا کہ بات بتلائی گئی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں یوں ہی مل جائے گی، ایسا نہیں ہے، ابھی تو تمہیں آزمایا نہیں گیا، ابھی تو تمہیں آزمایا جائے گا، بہت مصائب اور مشکلات سے آزمایا جائے گا، اس پر تمہیں اترنا پڑے گا۔ آئیے اس کی مزید تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے شان نزول یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو سخت مصیبتوں کا سامنا تھا، سردی اور بھوک کی تکلیفیں، سخت دشمن کا مقابلہ، اپنی بے سر و سامانی، پھر اس حال میں خالی پیٹ پتھر پیٹ پر باندھ کر خندق کی کھدائی، ممکن تھا کہ مسلمان جی چھوڑ جاتے،
यानी कि वो इस हक के रास्ते से हट जाते। कुरान करीम ने फरमाया वो बल्लिगतुल कुलूब वल हनाजिर, खुद मदीने मुनव्वरा में यहूद व नसारा और मुनाफिकीन की यूरश भी थी। कुरान करीम यहाँ पर इस बात पर बयान किया जा रहा है कि इस मौके पर यह आयत करीमा नाजिल हुई जिसमें मुसलमानों को गुज़िश्ता लोगों के वाक़यात सुनाकर सब्र दिलाया जा रहा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब महाजिरीन अपना घर बार माल दौलत मुशरिकीन के कब्ज़े में छोड़कर मदीने मुनव्वरा को हिजरत कर गए तो यहाँ यहूद ने ज़ाहिर व खुफिया अदावतें शुरू कर दी और हर तरह इन्हें ईज़ाएँ पहुँचाने लगे। किसको? मदीने मुनव्वरा को आने वाले सहाबा कराम को। मुसलमानों को एक तो घर बार छूटने का सदमा था, दूसरे ये गम था। उस पर यह आयत उतरी जिसमें फरमाया गया कि राह खुदा में मुसीबतें बर्दाश्त करना अल्लाह वालों का काम है। ऐ मुसलमानों, क्या तुमने ये समझ रखा है कि जन्नत जैसी आला तरीन नेमत तुम्हें यूं ही बगैर मेहनत हासिल हो जाएगी? अब तक तुम पर वो मुसीबतें नहीं आई जो तुमसे अगलों पर आ चुकी हैं। तुम तो उनसे आला हो। यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है कि तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, जो अंबिया कराम गुजरे हैं, उन पर जो मुसीबतें आई हैं वो और ज़्यादा मुसीबतें उन पर आई है, लेकिन तुम तो उनसे ज़्यादा हो। उम्मत मुस्लिमा का मनसब बहुत ही आला तरीन मनसब है। इससे पहले भी गुज़िश्ता आयत में ये बात रखी गई कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को खैर उम्मत करार दिया और बहुत बड़ा मनसब अता किया। इस तरीके से यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि तुम तो बहुत ही आला तरीन हो, तुम्हें चाहिए कि सब्र का अच्छा नमूना पेश करो। यानी कि साबिक़ में जैसे मुसीबतों का सामना करके उम्मतियों ने अल्लाह ताला पर कामिल ईमान का जो यकीन रखते हुए उस पर कायम रहे, उससे बढ़कर तुमको जैसे कायम रहना पड़ेगा अगर मसाइब का सामना करना पड़े तो। और किसी वस में उनसे पीछे ना रहो, यानी कि साबिक़ उम्मतों से पीछे ना रहो। उन्हें तो अंदरूनी बैरूनी मुसीबतें और तकलीफ़ें बहुत पहुँची और उन्हें हिला हिला डाला गया और बार बार सख्त मुसीबतों का सामना हुआ और शिद्दत की इंतहा इस हद तक पहुँची कि उन उम्मतों के रसूल और उनके फरमाबरदार मोमिन भी तलब मदद करने लगे और बेकरार होकर पुकार उठे कि मौला अब तेरी मदद कब पहुँचेगी और इससे बढ़कर कौन सी मुसीबत आएगी। हालांकि रसूल बड़े साबिर होते हैं और उनके साथी भी बावजूद इन इंतहाई मुसीबतों के वो लोग भी अपने दीन पर कायम रहे और दुनिया उनका हाल ना बदल सकी। तब उन्हें तसल्ली और खुशखबरी दी गई कि मत घबराओ, रब की मदद करीब है। इन हालात को देखो और सब्र इख्तियार करो। बुखारी शरीफ में रिवायत है हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि एक दफ़ा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के साए में चादर मुबारक का तकिया लगाए तशरीफ़ फरमा थे। हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुसीबतों की शिकायत की और अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ क्यों नहीं फरमाते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोग ज़मीन में दाब दिए जाते थे, यानी कि जिंदा दरगोर कर दिए जाते थे। पहले के उम्मतों के ताल्लुक़ से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि उनके साथ जो मुसीबतों का वो लोग सामना करते थे और जो मुसीबतों से गुजरते थे उसका इजहार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खुफगी के साथ, नाराज़गी के साथ, रिवायत में जब बात आती है कि जब हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात कही तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का रंग बदल गया। मुख्तलिफ तफासिर में ये बात आती है और आप उस वक्त ये बातें उनके सामने रखिए कि तुमसे पहले लोग ज़मीन में दाब दिए जाते थे, आरे से चीर कर दो टुकड़े कर दिए जाते थे,
लोहे की कंघियों से उनके सर के गोश्त नोच लिए जाते थे, मगर उन्हें कोई मुसीबत दीन से ना रोक सकती थी और ना रोक सकी। कसम रब की, ये दीन पूरा होकर रहेगा। दुनिया में अमन व अमान का दौर दौरा होगा कि सनआ से हज़रमौत तक लोग बेधड़क जाएंगे, मगर तुम जल्दी करते हो। यानी कि अब तुम जल्दी से मसाइब का जो सामना करना पड़ रहा है तो उस पर बेचैन हो जा रहे हो और जल्दी कर रहे हो, हालांकि अल्लाह की मदद बराबर आएगी और ये दीन मुकम्मिल होकर रहेगा। दीन इस्लाम यानी दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मिल होकर रहेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। बहरहाल इस किस्म से सहाबा कराम को ढारस बंधाई जाती थी और पहले के मसाइब जो सहाबा ने किए, जो उस वक्त की कौमों ने, अक़वाम ने जो बर्दाश्त की थी, उनका जिक्र करते थे। उनके जिक्र करने से होता है कि उमूमन आप ये बात भी सुने होंगे कि माजी से हमको दर्स हासिल करना चाहिए। माजी में जो हालात से जो लोग गुजरे हैं उससे दर्स हासिल करना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए और उसके ज़रिए अपने हाल को और मुस्तक़बिल को संवारना चाहिए उसकी रोशनी में। तो यहाँ पर यही बात कुरान मजीद में भी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के वाक़यात और उनकी अक़वाम के वाक़यात बयान किए गए और दीन इस्लाम के प्रचार के लिए किन किन मसाइब का सामना करना पड़ा सहाबा कराम को और उनके जो अंबिया कराम थे, उस दौर के जो अंबिया कराम थे, उन्हें किस तरह मसाइब का सामना करना पड़ा, वो तमाम वाक़यात आपको कुरान मजीद में मिलेंगे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन वाक़यात को बयान कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि कुरान मजीद क्या है, ये किताब वो किताब है जिसमें माजी के वाक़यात भी है और हाल किस तरीके से गुजारना वो भी है और माजी में यानी कि मुस्तक़बिल में होने वाले वाक़यात भी इसमें पेश कर दिए गए। ये ऐसी रोशन किताब है जिसमें पूरे दलाइल और दलीलों के साथ ये किताब सारी दुनिया के सामने अल्लाह ताला ने पेश की है। यानी कि अल्लाह ताला के अहकाम अल्लाह ताला ने नाफिज किए हैं। अल्लाह रब है, अल्लाह ताला रब है, लेकिन चूँकि वो रब्बुल आलमीन है इसलिए वो इंसानों की इस तरीके से जो है सो मदद करता है अल्लाह ताला कि वो दोज़ख के ख़त्म को रोकना चाहता है, तो वह अंबिया कराम के ज़रिए अल्लाह ताला अपने पैगाम को, अपने अहकाम को नाफिज करता है। अल्लाह ताला रब है, रब्बुल आलमीन है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये बात बतलाई गई कि ये जो मामलात है इसको हमको जैसे सब्र सिबात के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज भी अगर किसी किस्म की कोई मुसीबत आती है, अल्हम्दुलिल्लाह कि सहाबा कराम ने इस्तिक़ामत और सब्र की मिसालें क़ायम फरमा दी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरों के सरदार हैं, वैसे ही इनके सहाबा अस्हाब अंबिया के सरदार। अगर उनकी सब्र इस्तिक़ामत देखना हो तो तारीख़ का मुतालिया करो और कुरान पाक में भी इनकी बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं। इस आयत से चंद बातें जो नताइज हमारे सामने आती हैं वो ये कि नेकी की रग़बत देने के लिए गुज़िश्ता लोगों के कारनामे सुनाना सुन्नत इलाहिया है। वाइज़ीन का ये दस्तूर इसी आयत से माखूज़ है। ये बहुत अहम बात है जो बयान की गई। नेकी में दूसरों की हिर्स करना और सबसे आगे बढ़ने की कोशिश करना जायज़ है, बल्कि बाइसे सवाब है। दुनियावी हिर्स करना वो गुनाह है। यानी कि नेक लोगों को देखकर उस तरह हमको भी वो मुकाम हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। नेकी के राहों में हमको आगे बढ़ने, सबकत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दुनियावी मामलात में इसके लिए मना किया गया है। कि क्यों? कि दुनिया तो मुसलमान के लिए एक हेज मुकाम, दुनिया तो कोई मुकाम ही नहीं रखती मुसलमान के लिए, दुनिया की कोई अहमियत ही नहीं है। तो दुनिया के लिए हमको नहीं जो है सो रग़बत नहीं दिलाई जाती, उसकी तरफ हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि बग़ैर अमल, यहाँ पर एक नुक्ता ये भी सामने आया कि बग़ैर अमल जन्नत की ख्वाहिश करना हिमाकत है। बेशक
شفاعت اور رب کی رحمت حق ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن شفاعت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال بھی ضروری ہیں، نیک اعمال بھی ضروری ہیں، کیونکہ قرآن میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ پوری صورت جو ہے، یہ آیت کی جو سو ایک معنوں میں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس آیت کی جو سو تفسیر ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں جو تفسیر جو بیان کی گئی ہے وہ سورہ عصر میں پوری طریقے سے ہم کو وہ تمام چیزیں ہم کو مل جائیں گی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بہت ضروری ہے۔ کہ کیا تم یوں ہی سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں مل جائے گی؟ یعنی کہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایمان رکھنے والوں کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بات کہہ دی کہ تمام مصائب کے ساتھ گزرنا پڑے گا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مصائب کا سامنا کیے، صحابہ کرام مصائب کا سامنا کیے۔ اس طریقے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ پھر وتواصوا بالحق، یعنی کہ حق کا پرچار کرنا، حق کا پہنچانا، اور حق کا جب پہنچائیں گے تو باطل قوتیں آپ پر جب چڑھائیں گی تو صبر و ثبات کے ساتھ قائم رہنا اور ان کا مقابلہ کرنا، یہ ہے اصل دین ہے، یہ اصل دین ہے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سارا قرآن اگر نازل نہیں ہوتا اور سورۃ العصر خالی نازل ہو جاتی تو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس کے اندر جو 4 جز بتائے گئے، 4 اجزاء جو ہے، ایمان، عمل صالح اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 چیزیں ہی مین ہے، بنیاد ہے۔ دین اسلام کی بنیاد یہ 4 چیزیں، اور یہ 4 چیزوں پر اگر کوئی عامل ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ بہرحال بغیر عمل جنت کی خواہش کرنا حماقت ہے۔ بے شک شفاعت اور رب کی رحمت حق ہے، مگر شفاعت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اونچے کو دیکھیے تاکہ دل میں شیخی پیدا نہ ہو اور گھمنڈ نہ پیدا ہو، تکبر نہ پیدا ہو۔ اس لیے یہ بات کہی گئی کہ ہم سے بھی اچھے لوگ بہت سے ہیں، ہم کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ ایک سے بڑھ کے ایک اعلیٰ ترین جو ہے سو نیکوکار لوگ آج بھی دنیا میں بستے ہیں، آج بھی دنیا میں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک سے بڑھ کے ایک تہجد گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، ہاں، اکل حلال روزی کمانے والے ہیں اور سخی ہیں، ہاں، کہ ہر میدان میں جو ہے سو ہم سے اعلیٰ ترین لوگ موجود ہیں۔ ہم کو کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، بہت ہے ہم سے اعلیٰ ترین۔ ایسے لوگوں کو جب دیکھو گے تو آپ میں جو کچھ بھی صلاحیتیں ہیں آپ اس کے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے، نہ کہ آپ میں تکبر آئے، نہ گھمنڈ آئے گا، نہ آپ جو سو اپنے اندر انانیت پیدا کرو گے۔ یہ تمام چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ انسان کو چاہیے کہ دینی معاملات میں ہمیشہ اونچوں کو دیکھیں۔ دنیاوی رنج و غم اور پریشانی کا دل پر اثر ہونا خلاف نبوت نہیں ہے، یعنی کہ پہلے کے انبیاء کے تعلق سے جو ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے جب دست بدعا ہوئے، تو یہ تو انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جب اس کے اوپر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بسا اوقات یہ اللہ تعالیٰ سے، چونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہر قسم کی مدد اگر ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جیسے کہ سمجھیے کہ جو بھی برے اثر، یعنی کہ بیماریوں میں بھی آپ دیکھیں صحابہ کرام بھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سو بیماریوں میں مبتلا ہوئے، اور اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، بہت سے انبیاء کرام پر بہت سی جو سو وہ بیماریوں میں وہ مبتلا رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور آزمائشوں پر پورے اترتے ہیں انبیاء کرام بھی، اور ان کے نیکوکار امتی جو ہوتے ہیں پوری طریقے سے اترتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور جب یہ تمام چیزوں کا سب سامنا کرتے ہوئے جب وہ ثابت قدم رہتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد انہیں شامل حال ہو جاتی ہے۔ دنیاوی تکلیفیں رب کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، ایسے ہی یہاں کے آرام رضا الہی کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی کہ جو لوگ فرض کیجئے کہ بیماریوں میں مبتلا ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ان پر عذاب ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اور بعض احادیث میں بھی یہ روایت میں بات آتی ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے۔
تو اس طریقے سے بھی بیمار کے لیے تسلی حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی جیسے قسم کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ کہیں بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں کوئی کفریہ کلمات تو نہیں بکتا ہے۔ یہ ہے صبر کا معاملہ، یہ ہے آزمائش کا معاملہ کہ جب کبھی کسی قسم کی مصیبت آ جائے تو کفریہ کلمات نہ بکے، بلکہ صبر سے کام لے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے شاکر رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اور کوئی انسان اگر مرفع حال ہے، خوشحال اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے، اس کے اوپر جو ہے تمام جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئے جس کی وجہ سے وہ مرفع حال ہے، خوش ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس سے بھی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کبھی دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی چھین کر بھی آزماتا ہے۔ تو دے کر آزماتا ہے کہ وہ جب دیتا ہے تو کیا وہ بندہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، اپنی جان کو لگا رہا ہے، اپنے مال و متاع کو لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا ہے، وہ اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس قسم کی آزمائشیں ہوتی ہے۔ تو بعض وقت مال جو ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، وہ آخرت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کوئی جو ہے سو یہ کوئی محور نہیں ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، یہ تو آزمائش ہے، اور جو ان آزمائشوں میں پوری طریقے سے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے تو پھر انہیں کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حیات میں تمام عرب ممالک پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں، خلفائے راشدین کی موجودگی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو صبر و ثبات کے ساتھ ان لوگوں نے دین اسلام کے پرچار کو پھیلانے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر قوتیں، اپنے تمام تر مال و متاع اور آل و اولاد کو لگا دیے، جس کی وجہ سے دیکھتے ہیں ہم کہ صرف 33 سال کے عرصے میں 3 بر اعظموں پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ بات یہاں پر یہی ہے کہ اس آیت میں بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جنت تمہیں ایسے ہی حاصل نہیں ہو جائے گی۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں دین حق کا پرچار کرنا پڑے گا، اور جب دین حق کا پرچار کرنے کے لیے جب میدان میں اترو گے تو باطل پرست قوتیں تمہیں روکنے کے لیے آگے بڑھے گی، تمہیں جو ہے سو مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت تم پر یہ فریضہ بن جاتا ہے کہ تم صبر و ثبات کے ساتھ قائم رہیں، دین پر قائم رہیں۔ آج بھی بہت سی مصیبتوں کا امت مسلمہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے باوجود ہم کو یہ چاہیے کہ دنیاوی تعیشات کے لیے ہم جو ہے سو دنیاوی لوگوں سے مروب نہ ہو اور نہ ہم ان سے ہاتھ ملائیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے دشمن ہیں، ان سے ہم دوستی نہ کریں، ان سے ہاتھ نہ ملائیں۔ ہاں، اس طریقے سے ہم دوستی کر سکتے ہیں، اس وجہ سے دوستی کر سکتے ہیں کہ ہم بہرحال ان تک دین کو پہنچائیں گے، یہ نیت رکھ کر ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، نہ کہ مالی منفعت کے لیے یا دنیاوی عیش و آرام کے حصول کے لیے ان سے ہم کسی قسم کی بھی دوستی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ کا دشمن ہمارا دشمن، اللہ کا دوست ہمارا دوست، ہماری زندگی اللہ کے لیے، ہماری دوستی اللہ کے لیے، ہماری دشمنی اللہ کے لیے۔ یہ اگر کیفیات امت مسلمہ میں اگر پیدا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی پھر ایک بار دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ قرآن کا صحیح فہم ہمیں عطا فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔